آئے ہوئے ہیں یہاں پہ، ان کی دو نسلیں MNA بنی رہی ہیں، تین نسلیں بنتی رہی ہیں. ایک تاریخ ہے یار، ایک منٹ جناب یہاں پہ کیا نہیں ہوا، جان لی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا. کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو ہم سب کو ادھر کھڑا ہونا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے. اگر میرا بندہ دھاندلی میں انوالو ہے، میں خود اس کو پکڑوں گا. الیکشن کے دور میں قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے. غیر متنازع رہیں گے، ضمانت ضبط ہو جائے گا، اور وہی ہوا. یہ جیت نہیں سکتے ہیں. دھاندلی کے فائدہ مند ادھر ابھی آپ کے سامنے شکایت کرتے آ رہے ہیں. اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا، ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. آج جو پارلیمنٹ کے اندر منظر دیکھنے کو ملا وہ کسی سیاسی طوفان سے کم نہیں تھا. بلاول بھٹو نے حکومت پر سیدھا وار کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے ملک کو قرضے کے بوجھ تلے دبایا، اب جواب دینے سے بھی بھاگ رہے ہیں. اسی دوران حکومتی بینچیں سے خواجہ آصف کھڑے ہوئے اور سخت لہجے میں جواب دیا، یہ الزامات نہیں، جھوٹ کا پلندہ ہے، پہلے اپنے دور کا حساب دے پھر ہم سے سوال کر. ہاں، خواجہ آصف کا یہ کہنا تھا. اس کے بعد بلاول بھٹو نے ایسے راز سامنے رکھے جو آپ بھی سن کر حیران ہو جائیں گے. آئیے ناظرین، پہلے یہ زبردست اور سنسنی ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر اس پر بات کریں گے. چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں. چلیے ویڈیو شروع. اس کے ساتھ اس کا بھائی بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی قید تھا. پیچھے بھتیجا بیٹھا ہوا ہے، وہ بھی قید تھا. اس کی بیٹی بھی نواز شریف کی بھی قید تھی. ایک اور بھتیجا تھا، وہ بھی قید تھا. میں ورکر تھا، میں بھی قید تھا. آسن اقبال ورکر تھا، وہ بھی قید تھا. ان کو یہ یاد نہیں ہے؟ رانا ثناء اللہ صاحب بیٹھے ہیں، وہ بھی قید تھا. شاہد عباسی بھی قید تھا، مفتاح بھی قید تھا. ان کو وہ یاد نہیں رہے؟ سعد رفیق قید تھا، حنیف عباسی صاحب قید تھے. یہ لوگ یاد نہ رہے ان کو کوئی حیا نہیں چاہیے جب یہ اپنے بندے گنتے ہیں. دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ہر فرعون کا، ہر عامر کا، ہر ظالم کا مقابلہ کے بارے میں تھوڑا سا بات کریں. پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک میں جمہوریت کے لیے، اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز کے لیے اور اس ملک کے عوام کے معاشی حقوق کے لیے جو جد و جہد کیا ہے، وہ آج سے نہیں، ہم 3 نسلوں سے کر رہے ہیں. اور ہم ہر فرعون کا، ہر عامر کا، ہر ظالم کا مقابلہ کرتے ہوئے آ رہے ہیں. جب وہ جنرل ضیاء الحق کا آمریت ہو تو ان کے سامنے پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے ڈٹ کے کرے رہے. وہ چاہے وہ پھانسی کا پھندا ہو، وہ جس طریقے سے ہمارے اوپر تشدد و قتل و غیرت کیا گیا تھا، مگر ہم نے ضیاء الحق کا دور دیکھا ہے، اس آمریت کا مقابلہ کیا ہے، اس نے نجات دلوایا پاکستان کو. پھر اس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کو جو چھوٹے چھوٹے موقع ملے ہیں، وہ دھاندلی کے باوجود پاکستان پیپلز پارٹی کو حکومت کرنے کا موقع ملا ہے. ورنہ دھاندلی اس ملک میں اگر ہوتا تھا تو کسی اور جماعت کے خلاف نہیں ہوتا تھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ہوتا تھا. پاکستان پیپلز پارٹی کو روکنے کے لیے شہید ذوالفقار علی بھٹو، شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی جماعت روکنے کے لیے اس ملک میں ایک دھاندلی کروانا کا نظام کھڑا کیا گیا. اور جو صاف و شفاف الیکشنز کروانے کی تحریک ہے، جو جدوجہد ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی لیڈ کرتی آ رہی ہے، آج سے نہیں 3 نسلوں سے. اور چاہے وہ ضیاء ہو، چاہے وہ مشرف ہو، صاف و شفاف الیکشن کا آواز پیپلز پارٹی. اور یہ جیت نہیں سکتے ہیں، وہ تو جیت نہیں سکتے ہیں، ان کو یہ پتا ہے. اس لیے وہ آج جدوجہد کر رہے ہیں، ایک تحریک چلا رہے ہیں کہ ہمارے ادارے نیوٹرل نہیں، کانسٹیٹیوشنل نہیں، کنٹروورشل رول ادا کریں. سندھ میں بھی کچھ ایسے جماعتیں ہیں، کچھ ایسے سیاستدان ہیں، کچھ ایسے کٹ پتلیاں ہیں کہ جب بھی آمرانہ دور آتا ہے تو ان کو کھڑا کیا جاتا ہے، ان کو سامنے لے آیا جاتا ہے. اور اب ان کا پورا سیاست کا امید اس بات پہ کھڑا تھا کہ ہمارا ادارے نیوٹرل نہیں، کنٹروورشل ہوں گے.
ہمارا ادارے اے پولیٹیکل نہیں، سیاسی پسند ناپسند کی سیاست خود کریں گے، چاہے وہ ہمارا الیکشن کمیشن ہو، ہمارا عدالت ہو، ہمارا دوسرے جو ادارے الیکشنز میں دلچسپی لیتے تھے، اور اس لوکل باڈی الیکشنز میں ان کا دلچسپی نہیں تھا، لوگ پریشان ہونے شروع ہو گئے۔ اس لیے ان کو پتا ہے کہ اگر صاف و شفاف الیکشنز ہوں گے، اگر ادارے غیر متنازع رہیں گے، نیوٹرل رہیں گے، تو ان کا ضمانت ضبط ہو جائے گا، اور وہی ہوا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر وہ آج بھی یہاں کھڑے ہیں تو صرف اس لیے کہ تو الیکشن میں دھاندلی ہوا تھا اور ان کو ادھر بٹھایا گیا۔ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہاں میرا وفاقی وزیر کا عابد بھائیو صاحب ہے تو بابل بھائیو شکارپور میں اس کا جو بھائی ہے وہ قید میں رہا ہے۔ سر، میرا ایک آپ سے سوال ہے، کیا واقعی عوام کے ووٹ کی عزت ہے پاکستان میں؟ اگر عزت ہے تو 8 فروری کو لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیا، پھر اس کی حکومت کیوں نہیں بنی؟ مجھے لگتا ہے یہ بند کمروں کے فیصلے ہیں، جس کے پاس پاور ہے بس اسی کا ہی راج چلتا ہے پاکستان میں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور۔ قید میں تھا تو یہ آدمی سانس لے سکتا تھا اور الیکشن لڑ سکتے تھے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کے خلاف جب کارروائی چل رہے ہیں، میرے لوگ دبے ہوئے ہیں، تو شاید وہ ایسے نکل سکتے ہیں۔ جب صاف و شفاف الیکشن ہوگا، جب ہمیں بھی لیول پلینگ فیلڈ ملے گا، تو ان کو بھاگنے کا جگہ نہیں ملے گا جناب اسپیکر۔ اور یہ سارے میں آپ کو بتاؤں، الیکشن کا ایک دن پہلے سارے سندھ ہائی کورٹ میں جمع ہوئے تھے، وہ کوشش کر رہے تھے کہ لوکل باڈی الیکشن سے بھاگے۔ پورا صوبہ کو نظر آ رہا تھا کہ ایک ہی جماعت ہمارا نمائندگی کر رہے ہیں، ہمارا اونرشپ لے رہے ہیں، ادھر موجود ہے، دوسرے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جو بھاگنے کی کوشش کر رہے تھے جناب اسپیکر، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سندھ کے عوام ان کو ووٹ دیں گے؟ یہ تو ممکن نہیں ہے۔ اور آج میں آپ کو کہہ رہا ہوں جناب اسپیکر کہ ابھی سے ان کا رونا شروع ہو گیا ہے، بس صرف شروع ہو گیا ہے۔ ان کو مزید رونا دھونا ہے، اس لیے ان کو پتا ہے کہ فیز 2 1 مہینے کے بعد ہونے والا ہے، اور اس میں بھی ہمارا مخالفوں کا ضمانت ضبط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ لیول پلینگ فیلڈ ہوگا، اور جب لیول پلینگ فیلڈ ہوتا ہے، آپ کو بھی معلوم ہے، مجھے بھی معلوم ہے جناب اسپیکر، کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پرفارمنس بہتر رہتا ہے۔ تو ان کا ڈر یہ ہے، ان کا خوف یہ ہے کہ ادارے اے پولیٹیکل رہیں گے، مداخلت نہیں کریں گے، اور اگر مداخلت نہیں ہوتا ہے تو پاکستان پیپلز پارٹی جیتتا ہے۔ حیران ہوں اس بات پہ کہ ہم لڑکانہ سے الیکشن جیتتے ہیں تو ہم پہ دھاندلی کے الزامات لگتا ہے۔ یہ کس قسم کا مذاق ہے؟ یہ کس قسم کا ڈرامہ بازی ہے؟ اگر ہم نے لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کرنا ہے، الیکٹورل ریفارمز کروانا ہے، تو جب دھاندلی واقعی ہوتا ہے تو ہم سب کو ادھر کھڑا ہونا چاہیے، اس کو بے نقاب کرنا چاہیے۔ اگر میرا بندہ دھاندلی میں انوالو ہے، میں خود اس کو پکڑوں گا۔ اکرام، آپ نے خواجہ آصف اور بلاول بھٹو کی گفتگو سنی۔ ناظرین، ابھی فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ سب سے بڑی عدالت ہوتی ہے عوام کی عدالت۔ ناظرین، یہ بھی حقیقت ہے، یہ لوگ کہتے تھے ووٹ کو عزت دیں، کیا واقعی ان لوگوں نے ووٹ کو عزت دی ہے؟ ناظرین، نعرے اچھے اچھے سب ہی نکالتے ہیں، یہ عوام کو مطمئن کرنے کے لیے ہوتے ہیں، حالانکہ ان نعروں میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ کو یہ بھی پتا ہے کیسے یہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے کے دشمن تھے، ایک دوسرے کو پتہ نہیں کیا کیا کہتے تھے، ہم تمہیں روڈوں پر گھسیٹیں گے، اور بھی بہت کچھ کہتے تھے، ہم زبان سے بیان نہیں کر سکتے۔ ابھی ایک بندے کے بغض میں یہ دونوں ایک ہیں۔ آپ کو یہی پتہ ان دونوں نے مل کر یہ حکومت بنائی تھی، ان کے پاس اتنی سیٹیں ہی نہیں تھی یہ حکومت بناتے۔ یہ بھی حقیقت ہے، سیاسی انتقام کا عمران خان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ ناظرین، غلطیاں سب سے ہوتی ہیں، عمران خان سے بھی۔ عمران خان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہتا۔ آپ کو یہی پتہ مریم نواز اور اس کے والد کو جیل میں ڈالا تھا، یہ غلط تھا، آپ نے اس کا اینڈ رزلٹ دیکھ لیا۔ اب ان کی حکومت آئی، انہوں نے بھی وہ کچھ کیا ہے جو عمران خان نے کیا تھا۔ کوئی بھی ہمارا دشمن نہیں ہے، سارے مسلمان ہمارے بھائی ہیں۔ جب کوئی بھی غلط کام کرے گا ہم بولیں گے یہ غلط ہے، کوئی بھی اچھا کام کرے گا ہم اس کے ساتھ بن چڑھ کر کھڑے ہوں گے۔ کو یہی پتہ ان لوگوں نے عمران خان کی ملاقاتیں بند کی، اگر ملاقات ہوتی بھی ہیں وہ بھی 3 4 منتھ بعد ملاقاتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ہمارا ملک ترقی نہیں کر رہا ہے، کیونکہ جو بھی حکمران آتا ہے، چاہے نیا ہو یا پرانا
نا وہ اپنا راستہ صاف کرتا ہے، اس کو یہی لگتا ہے ہمیشہ میری حکومت رہے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ حاضرین، ان کو 5 سال ملتے ہیں، ان کو چاہیے عوام کی خدمت کرے، یہ لوگ 5 سال ایک دوسرے کو سیاسی انتقام کا نشانہ بنانے پر ضائع کر دے۔ حاضرین، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر ویڈیو پسند ہے ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب لازمی کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آئندہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی محبت کا شکر گزار ہوں، ملتے ہیں ایک نیو ویڈیو میں، تب تک ہمیں دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔